جس عقیدت سے بپا کرتے ہو میلاد نبی، جس عقیدت سے بپا کرتے ہو میلاد نبی، فرش غم سے محمد کا، فرش غم سے محمد کا بچھاؤ لوگو، تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا، مولانا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم المصطفى محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ سامعین محترم، مناظرین گرامی، سب سے پہلے 28 صفر المظفر کے دن کی مناسبت سے کہ جو شہادت حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے، اسی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں تعزیت عرض کر رہا ہوں، اور ہم سب کی طرف سے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت اقدس میں ہم سب تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ عالم اسلام کے لیے ایک غمزدہ اور بہت ہی حزن و ملال کا دن ہے، کیونکہ اس روز جو شخصیت اس دنیا سے جا رہی ہے وہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجی گئی تھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کسی خاص گروہ یا طبقے کے لیے رحمت نہیں تھے بلکہ عالمین کے لیے رحمت تھے۔ اور یہ امت مسلمہ میں واحد شخصیت ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے، جن کو سب کما حقہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ان کا عزت اور اکرام کرتے ہیں، چونکہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے آخری نبی تھے، اور مسلمان کے پاس آج جو کچھ بھی ہے، عبادت کے نام پر جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، دین کے نام پر جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، تمام مکاتب فکر کے پاس، وہ انہی حضرت کی مرہون منت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات بابرکات ہے کہ جن کے طفیل ہم نے انسانیت کے ادوار کو، انسانیت کے کمالات کو پہچانا، اور انہی کی تعلیمات کی روشنی میں اس کمال اخروی کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں۔ انہی کے بیان کردہ تعلیمات پر ہم عمل پیرا ہو کر انسانیت کے اس کمال کے درجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہی یہ تعلیم دی جو کہ ان کی اپنی ذات میں نمایاں تھی۔ آپ سیرت نبوی کو اگر بغور مطالعہ فرمائیں گے تو ان کی شخصیت میں چہ جائے کہ ابھی تک اسلام
کا بول بالا نہیں ہوا تھا، بلکہ اس طرح کہوں اپنے الفاظ کو تبدیل کر کے کہ اسلام کا اعلان نہ کیا تھا رسول خدا نے، ابھی اعلان رسالت سے پہلے ہی وہ اپنی شخصیت میں اتنے نمایاں نظر آ رہے تھے، اتنی معروف شخصیت تھے کہ ان کے متعلق جو ان کے دشمن تھے یعنی کفار مکہ جو ان کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ بھی اس اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے کہ واقعاً محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ وہ کفار مکہ بھی اگر کہیں سفر پہ جاتے تو اپنی امانت، اپنی اموال، اپنی قیمتی چیزیں رسول خدا کے پاس امانت کے طور پر رکھ کر جاتے، کیونکہ وہ جانتے تھے، ان کو اطمینان تھا کہ یہ ہماری چیز محفوظ رہے گی، اس میں آن حضرت کبھی بھی کوئی خیانت نہیں کریں گے۔ یہ ان کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو تھا۔ وہ اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے آپ کو اعلان رسالت سے پہلے منوا چکے تھے کہ اگر کہتے پوچھتے انہی کفار مکہ سے کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر آ رہا ہے جو تمہیں آ کے تہس نہس کر دے گا، تمہیں قتل کرے گا، تمہارے اموال کو لوٹ لے گا، تو کیا تم یقین کرو گے؟ تو انہوں نے یک زباں ہو کر کہا تھا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم ضرور بضرور یقین کریں گے۔ پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ میرے اس کہنے کے بعد اس پہاڑ کے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ وہاں پہ کوئی ایسی خبر نہیں، کوئی لشکر نہیں، تو کیا تمہارے کیا تاثرات ہوں گے؟ تم کیا کہو گے؟ چونکہ میں نے کہہ دیا تھا کہ ایک لشکر آ رہا ہے، تو تم کیا سمجھو گے؟ تمہارے تاثرات کیا ہوں گے؟ تو پھر بھی وہ یک زباں ہو کر کہتے ہیں کہ اے محمد، ہم کہیں گے ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی، ہمارے آنکھوں کا یہ دھوکہ ہے کہ ہم اس لشکر کو نہیں دیکھ پا رہے، وگرنہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اللہ اکبر! یہ ان کے صادق ہونے کی دلیل ہے۔ امین اس طرح کے کفار مکہ اپنی امانتیں رکھ کے جاتے تھے اطمینان کے ساتھ کہ یہ واپس ہمیں مل جائیں گی، کہ جب شب ہجرت کر کے چلے گئے، امانتیں ان کے پاس ہیں کفار کی، پھر بھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یہ تاکید کر رہے ہیں رسول خدا کہ اے علی، کل جب صبح اٹھو تو یہ جو امانتیں ہیں کفار مکہ کی، یہ سب امانتیں ان کے صاحب تک پہنچانا۔ اللہ اکبر! یعنی اتنا خیال تھا، یہ تھے امین اور صادق اتنے تھے کہ کفار مکہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم اگر آپ کے کہنے پر جائیں اور اس پہاڑ کے پیچھے سے دیکھیں اور قافلہ اور لشکر نہ بھی آ رہا ہو تو ہم کہیں گے کہ ہاں ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، وگرنہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ نے ہمیشہ سچ بیان کیا ہے۔ اس طرح سے اپنے کردار کے ذریعے سے اپنی شخصیت کو رسول خدا نے اعلان رسالت سے پہلے منوا لیا تھا، اور اپنے ایک مرتبہ تو اپنے مبعوث ہونے کا، اپنی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جو میں نے روایت اور حدیث آپ کی خدمت میں عنوان کلام میں پیش کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ بے شک میں نبی جو ہوں، میں رسول جو ہوں، میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہوں، بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں۔ انما کا لفظ جو لغت عربی سے
واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ انما جو ہے حصر کے لیے آتا ہے، اور حصر یعنی فقط اور فقط اسی کے لیے جس کے لیے بیان ہو رہا ہے. یعنی آسان الفاظ میں بیان کروں کہ تاکہ سب افراد جان سکیں کہ رسول خدا یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں نبی بنایا ہی اس لیے گیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کو درست کروں، تمہارے اخلاق کو سنواروں، تمہارے اخلاق کو اچھا بناؤں. یعنی اخلاق جب تک انسان کا اچھا نہیں، مسلمان کا اچھا نہیں، تو اس کا کوئی دین نہیں. حدیث ہے کہ جس کا اخلاق نہیں اس کا کوئی دین نہیں. یعنی دین مربوط ہے اخلاق کے ساتھ. بد اخلاق شخص کا کوئی دین نہیں. تو رسول خدا اپنی سیرت میں کہنے سے پہلے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ تم دعوت دو مگر اپنے زبان سے نہیں بلکہ اپنے کردار کے ذریعے. بلاؤ لوگوں کو اپنی طرف مگر اپنے کردار کے ذریعے. اپنے کردار میں ایسا اخلاق اور ایسی سیرت اپناؤ کہ جو لوگ دیکھ کر تمہارے پاس آئیں، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہ ہو. رسول خدا نے اپنی زندگی میں، اپنی سیرت میں یہی ہمیں دکھایا ہے، بتایا ہے. اور ہم جب مطالعہ کرتے ہیں ان کی سیرت کی کتابوں کو آپ دیکھ لیں تو اس میں آپ کو واضح یہ ملے گا کہ رسول خدا نے اپنی زندگی میں، گو کہ اعلان رسالت سے پہلے والی زندگی ہو یا بعد والی زندگی ہو، رسول خدا نے اپنی سیرت کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے سے تبلیغ کی ہے، اسلام کو پھیلایا ہے. تلوار کے زور پہ نہیں بلکہ اپنے کردار کے زور پر، کردار کے ذریعے سے اسلام کی دعوت دی ہے. رسول خدا کے زندگی میں سے واقعات ملتے ہیں کہ رسول خدا ان کے ذریعے سے تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ان کی شخصیت کے کیا کہنے کہ جن کی شخصیت خود ایک بابرکت شخصیت ہو، جن کے وجود سے لوگ فیض پا رہے ہوتے ہوں. یعنی جب وہ اس دنیا میں آتے ہیں اس دن سے لے کر ساری زندگی جو رسول خدا کی گزری ہے وہ پربرکت گزری. کہ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ رسول خدا کہ زندگی میں سے، وجود مبارک میں سے کس طرح سے فیض لوگ پاتے تھے. ام عبید ایک کنیز ہے، ایک عورت ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پہ جاتے ہیں ایک مرتبہ، اور ان کے ساتھ مختصر سے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ایک جگہ پہ سارا لشکر بھوکا ہو جاتا ہے، پیاسا ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ کچھ کھانے اور پینے کو نہیں ملتا. تو بتایا جاتا ہے، روایت بتاتی ہے کہ ایک چھوٹا سا گھر، یا اس طرح کہہ رہے ہیں جھوپڑی نما ایک گھر تھا. اس جھوپڑی میں ایک عورت ام عبید رہتی تھی، اور جس کے پاس ایک بکری تھی. ام عبید کے پاس پہنچتے ہیں رسول خدا اور فرماتے ہیں کہ ہمارا لشکر، ہمارے لوگ بھوکے ہیں، اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو ہمیں دیں کہ ہم وہ تناول کر کے سیر ہو جائیں. تو وہ ام عبید کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں ضرور آپ کو پیش کرتی، مگر میرے پاس فقط ایک بکری ہے جو بہت ہی لاغر ہے اور ضعیف ہے، اور دودھ تک نہیں دیتی کیونکہ ضعیف ہے. اس کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس کو دوہا جا سکے اور اس میں سے دودھ مل سکے. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں اس بکری کو لاؤ. جب اس بکری کو لایا جاتا ہے، رسول خدا اپنے ہاتھوں سے اس میں سے، اس کے تھنوں میں سے دودھ کو نکالتے ہیں، دھوتے ہیں. اور روایت بتاتی ہے کہ پتہ نہیں کتنے برتن جو اس ضعیفہ کے پاس موجود تھے وہ رسول خدا نے دودھ کے ذریعے بھر دیے تھے. پھر بھی کہہ رہے تھے اے ضعیفہ، اگر کوئی اور برتن ہے تو لاؤ.
مگر اس کے پاس نہ تھا۔ پھر رسول خدا نے اپنے لشکر والوں، اپنے اصحابیوں کو کہا، اے صحابہ آؤ اپنی مشقیں لے آؤ۔ سب مشقیں لائے، وہ بھی پر ہو گئیں، مگر ابھی تک اس لاغر اور ضعیف بکری میں سے دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ برکتیں دستان رسول خدا تھی کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے تھے وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی، اس میں توانائی پیدا ہو جاتی تھی۔ اور وہ عورت بیان کرتی ہے کہ اس واقعے کے بعد بھی پتہ نہیں کب تک، جب تک یہ بکری زندہ رہی، ہم نے اس سے بہت خوب استفادہ کیا اور توانا ہو گئی۔ اس کے بعد رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، ام عبید ہم تھکے ہوئے ہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ ضعیفہ کہتی ہے، یا رسول اللہ میرا گھر گو کہ آپ کے قابل نہیں مگر حاضر ہے۔ رسول خدا اس گھر میں آرام فرماتے ہیں، اور آرام کرنے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو پھر پانی منگواتے ہیں، پانی لایا جاتا ہے۔ وہ پانی لے کر رسول خدا ایک درخت جو سوکھا ہوا تھا، جس کی جڑیں تک ختم ہو چکی تھی، اس کے پاس اس پانی میں سے کلی کرتے ہیں، اور وہ کلی والا پانی جو دہن مبارک رسول خدا سے خارج ہوتا ہے، وہ جب اس درخت کے پاس پہنچتا ہے تو روایات بتاتی ہیں وہ درخت سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، اتنا سرسبز ہو جاتا ہے کہ اس میں پتے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں سے تازہ پھل جو ہیں وہ نمودار ہوتے ہیں، اور سارا لشکر بھی تناول فرماتا ہے، اور وہ ضعیفہ اور اس کے پڑوس والے بھی۔ اور یہ قافلہ چلا جاتا ہے، روایات بتاتی ہیں یہ درخت اسی طرح سرسبز و شاداب رہا اور یہ پھل دیتا رہا، مگر یہی ضعیفہ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ یہ سرسبز جو درخت تھا کئی سالوں تک ہم نے اس سے استفادہ کیا، مگر ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ یہ درخت پھر سے اسی حالت کی طرف پلٹنے لگا، یعنی وہ سرسبز و شادابی جو تھی وہ ختم ہونے لگی اور سوکھنے لگا، اس کے جو پھل تھے وہ بھی سوکھ گئے۔ ہم بڑی حیرت کر رہے تھے، مگر معلوم ہوا، بعد میں جب معلوم کیا گیا اور معلوم ہوا کہ اسی روز جب یہ درخت سوکھ گیا تھا، اسی روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور رحلت ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ رسول خدا کی وجود مبارک سے جو فیض نکلتا تھا عالمین کے لیے، یہ اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ۔ کتنے ہی معجزے اور کتنی ہی کرامات اور فیوزات جو ہمیں سیرت نبوی میں ملتی ہیں، وہ ہمیں بیان کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے، اور شاید پھر بھی حق ادا نہ ہو سکے۔ یہ ایسی بابرکت شخصیت تھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہو، رحمت ہو۔ مجھے بتائیں کہ وہ اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی اکلوتی بیٹی زہرا کے لیے، اپنے چہیتے نواس و حسن و حسین کے لیے، اپنے بھائی علی المرتضیٰ کے لیے کیسی عظمت کے مالک ہوں گے، کس طرح کی نعمت کے مثل ہوں گے۔ یہی وجہ ہے عزادارو 28 صفر المظفر رسول خدا کی رحلت کا دن، اس سے چند روز قبل روایات بتاتی ہیں کہ رسول خدا پر جب ضعف طاری ہوا، چند دن پہلے، وفات کی تاریخ سے چند دن پہلے، تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنا گھر چھوڑ دیا، یعنی مولا کائنات علی علیہ السلام کے گھر سے جا کر رسول خدا کے گھر میں مقیم ہو گئی،
اور دن رات رسول خدا کی تیمارداری کرتی، ان کی خدمت کرتی، ایک لمحے کے لیے بھی رسول خدا سے دور نہ ہوتی تھی۔ حضرت عجیب محبت تھی رسول خدا اور حضرت زہرا کے بیچ میں کہ ایک لمحے کے لیے بھی دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہر وقت اپنے بابا کے سرہانے بیٹھی رہتی تھی، ان کی خدمت کرتی تھی، ان سے باتیں کرتی تھی۔ عزادارو، دن گزرتے گئے، جب آخری دن ہوا، روایتوں میں ملتا ہے حضرت زہرا اپنے بابا کے چہرے کی طرف بغور دیکھ رہی ہیں۔ رسول خدا بارہا مرتبہ غش کر جاتے ہیں، پھر افاقہ ہوتا ہے، پھر غش کر جاتے ہیں۔ اب جب غش کر گئے ہیں اور حضرت زہرا کی نگاہیں اپنے بابا کے چہرے پر ہیں اور زارو قطار رو رہی ہیں، ایک مرتبہ دروازے پر دستک ہوتی ہے اور دستک ہونے کے بعد وہ جو آنے والا ہے کہتا ہے، اے اہل بیت رسول، میں رسول خدا سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ آواز حضرت زہرا آتی ہے، اے آنے والے چلے جا، میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ملنے کے قابل نہیں ہے، نہیں مل سکتے، بعد میں آ جانا۔ پھر کچھ ٹائم گزرتا ہے، کچھ وقت گزرتا ہے عزادارو، پھر روایت بتاتی ہے ایک مرتبہ پھر دستک ہوئی دروازے پر، پھر اس سوالی نے سوال کیا، اے اہل بیت رسول مجھے اجازت چاہیے، میں آنا چاہتا ہوں، رسول خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ آواز حضرت زہرا آتی ہے، اے آنے والے چلے جا، ارے میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ملاقات کرنے کے لائق نہیں ہے، چلا جا اور بعد میں آنا۔ پھر کچھ وقت گزرتا ہے عزادار، اور روایت بتاتی ہے پھر ایک مرتبہ دستک ہوتی ہے دروازے پر، اب کی بار بہت تیز دستک ہوئی تو حضرت زہرا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے، اور اس کہنے والے نے پھر کہا، اے اہل بیت رسول مجھے اجازت چاہیے، آپ کا مقام اتنا بڑا ہے کہ میں بغیر اجازت کے اندر بھی نہیں آ سکتا، اور جس کا حکم لے کر آیا ہوں وہ بھی واپس نہیں لے جا سکتا، مجھے ضرور ملاقات کرنی ہے۔ بس عزادارو، یہ جب الفاظ حضرت زہرا نے سنے نا، ایک مرتبہ زارو قطار روئیں، اور جناب زہرا کے جو آنسو ہیں وہ جناب رسول خدا کے چہرے مبارک پر پڑے۔ رسول خدا بیدار ہوئے، گچ سے افاقہ ہوا اور کہا، اے زہرا، اے زہرا، تمہاری ماں خدیجہ نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ زہرا کو کبھی رلانا نہیں، اپنی زندگی میں رونے نہیں دینا۔ اے زہرا، میری زندگی میں کیوں رو پڑی ہو؟ ابھی میں زندہ ہوں، ابھی تمہارا بابا زندہ ہے۔ آواز حضرت زہرا آتی ہے، بابا، بابا کوئی شخص ہے جو دروازے پہ آیا ہے، بار بار کہتا ہے آؤں، میں کہتی ہوں آپ کی طبیعت ناساز ہے، ملاقات نہیں کر سکتے، مگر وہ نہیں واپس جاتا۔ عزادارو، رسول خدا مسکراتے ہیں، اپنی بیٹی کی زیارت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، زہرا یہ تمہارے در کا مقام ہے، ارے یہ وہ ہے جو بچوں کو یتیم کرتا ہے، یہ وہ ہے جو عورتوں کو بیوہ کرتا ہے، یہ وہ ہے جو خدا کا پیغام لاتا ہے اور کسی کی اجازت کا منتظر نہیں رہتا۔ یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہارے گھر کا دروازے کا مقام ہے کہ جو تمہاری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو رہا۔ میں کہوں یا رسول اللہ، آپ تو یہ بتا رہے ہیں جناب زہرا کو ان کے دروازے کا مقام، ان کے گھر کی عزت اور اکرام بتا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کی آنکھیں بند ہونے کا انتظار ہے مسلمانوں کو، ارے چند دن بعد یہی دروازہ ہوگا اور یہی مسلمان ہوں گے جو آپ کی اس بیٹی کے دروازے پر
آگ لائیں گے اور جناب زہرا ان کو یاد دلائیں گی. تمہیں معلوم نہیں میرے اس دروازے کی کیا عزت تھی. میرے بابا یہاں پر کھڑے ہو کر قرآن کی آیتیں بیان کرتے تھے, ارے اجازت لے کر پھر داخل ہوتے تھے, مگر وہ ملعون نہیں سنیں گے, دروازے کو آگ لگائیں گے. تو آپ کی یہ بیٹی مجروح ہو جائے گی, اس کے اوپر وہ جلتا ہوا دروازہ گرے گا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلمون الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. جس عقیدت سے بپا کرتے ہو میلاد نبی, جس عقیدت سے بپا کرتے ہو میلاد نبی, فرش غم سے محمد کا, فرش غم سے محمد کا بچھاؤ لوگو, تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو, تابوت محمد کا اٹھاؤ